اگلی آیت اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے، مرد اور عورت، بیویاں۔ عورت کی پیدائش مرد سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس طرح خطاب ہوا۔ آج آپ لوگ لیڈیز فرسٹ کہنے کے عادی ہو گئے، حضرات و خواتین نہیں کہتے بلکہ خواتین و حضرات کہتے ہیں، جینٹل مین اینڈ لیڈیز نہیں کہتے، لیڈیز اینڈ جینٹل مین کہتے ہیں۔ حالانکہ الفابیٹیکلی دیکھیں گے تو ایل بعد میں آتا ہے اور جینٹل مین کا جی پہلے آتا ہے، مگر آپ کے ہاں اسی طرح ہے پہلے آتا ہے، خے بعد میں، مگر آپ نے خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹل مین۔ یہاں اللہ نے فرمایا تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے، حضرت آدم پہلے ہیں، حضرت حوا بعد میں۔ یہ ترتیب ہے، اس میں کوئی آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ نہیں جی ہم کم تر ہیں، کوئی بری چیز ہے، نہیں۔ عورتوں کے لیے سہولتیں بہت رکھی، لیکن عورتیں اپنی عورت ہونے پہ اگر وہ ناراض ہوتی ہیں تو انہوں نے جانا نہیں، اپنے آپ پہ غور نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، یعنی تم مردوں سے عورتیں بھی بنائیں۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ان سے آرام پاؤ، تسکین پاؤ۔ عورتیں کیوں بنائی ہیں مردوں کے لیے؟ تاکہ مرد ان سے آرام پائیں، تسکین پائیں۔ عورت بنی ہے مرد کے لیے۔ انسان کا نکاح جانور یا جن وغیرہ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیوی اپنی جنس کی چاہیے، وہ بھی انسان ہونی چاہیے۔ حوریں اگرچہ انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں، مگر جنت دوسری دنیا ہے، وہاں کے احکام جداگانہ ہیں۔ اسی لیے آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے حوریں تھیں، مگر اللہ نے ان کی جنس سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ انسان کسی جانور سے یا جن وغیرہ سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ بات واضح ہو گئی۔ اس وقت کوئی عورت نہیں تھی، اللہ نے حضرت آدم سے حضرت حوا کو بنایا۔ اب مرد کے لیے اور کام ہیں، عورت کے لیے اور کام۔ اللہ نے دونوں کے اندر جسمانی ساخت میں بھی فرق رکھا۔ اب اگر سائنس کی زبان میں جاؤں، انسان کا دماغ، عورت اور مرد، وزن میں بھی صلاحیت میں بھی فرق ہے۔ دونوں کے اندر دل کو دیکھیں، دوسری چیزیں سائنس نے آج اس کے حوالے سے آپ کے کتابیں بنا دی ہیں۔ آپ فیس بک پہ جا کے، گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، مرد کے دماغ میں عورت کے دماغ میں وزن کا فرق، سائز کا فرق، صلاحیت کا فرق، یہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔
آج عورت مرد بننا چاہتی ہے، وہ مردوں جیسا لباس پہننے لگ گئی، بال وضاقت مردوں جیسے، وہ کام کرنے لگ گئی مردوں جیسے، تو اس نے اپنے عورت پن کے خلاف کر کے اپنے آپ کو آرام نہیں پہنچایا۔ مثلا ایک ورکنگ وومن، کام کرنے والی عورت، وہ اچھی ماں، اچھی بیوی، اچھی بیٹی نہیں رہتی۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے آپ کو بانٹ دیا، جو اس کا اصل کام تھا اس کی طرف توجہ کم ہو گئی، کمانے کے لیے اس کو باہر نکلنا پڑا، تو باہر نکل کے پھر اس نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے اس کے مزاج میں، اس کی عادتوں میں فرق آ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ورکنگ وومن، اس کا مزاج عام عورتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا تھا، اس نے کیا کیا، یہ اس کے اپنے اعمال ہیں، اسی کے حساب سے اس کے نتائج ہیں، اس کا نتیجہ، ریزلٹس اسی طرح ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے جوڑ اس لیے بنائے کہ تم آرام پاؤ، تسکین پاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا بنائی گئی۔ آج انسانوں کی اس دنیا میں آپ دیکھیں، عورتیں کم ہوں یا زیادہ، بہرحال اللہ نے عورت کو مرد کے لیے بنایا۔ یہ عورت کی کوئی کمزوری نہیں ہے کہ وہ اس سے اپنی شان کو ہلکا سمجھے۔ مرد کو درجہ زیادہ دیا، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے۔ یہ چاروں رشتے اس عورت کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا۔ پوچھا گیا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا۔ اب اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں، پوری تفصیل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، مگر ہم نہیں سمجھنا چاہتے۔ مغرب، ویسٹ، جو یورپ وغیرہ کہلاتا ہے، انہوں نے عورت کا کیسا استعمال کیا۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ وہاں عورت کھلونا ہے، اشتہار ہے، کاغذوں میں اس کو حقوق دیے ہیں، مگر اس کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ شکایتوں پر شکایتیں ہیں، ان کے پاس تسکین، آرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بے چین ہے۔ کہتے ہیں جی سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ نے فطرت کے خلاف کیا، دین کے خلاف کیا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے سکون مل سکتا نہیں۔ جو عورت گھر سے باہر نکلے، ایک ہوتا ہے ضرورت کے تحت نکلنا، ایک بغیر ضرورت کے نکلنا۔ کمانے کے لیے نکلی، لازمی بات ہے مردوں کی آنکھوں کا نشانہ بنی، پھر اور مسائل پیدا ہوئے، تو اس عورت نے یہ مسائل اپنے لیے خود پیدا کیے۔ ایک کسی کے ہاں مجبوری کہ جی کوئی کام کے لیے نہیں ہے، کوئی کمائی نہیں ہے، تو وہ عورت اپنے لیے مجبور ہے، نکلتی ہے، گھر کے دوسروں کے برتن مانجتی ہے، جا کے جھاڑو پوچھا صفائی کرتی ہے، یا کوئی اور کام کرتی ہے، ٹیچر بنتی ہے، یا وہ نرس بنتی ہے، ڈاکٹر بنتی ہے۔ لیکن ایک محض کہ نہیں جی دنیا گھومنی ہے، باہر نکلنا ہے، وہ شعبے اختیار کرتی ہے جس سے اس کا عورت پن چھن جاتا ہے، تو وہ اس کا اپنا انتخاب ہے، اس کو شریعت نے یا رب نے ایسا کرنے کو نہیں کہا۔ مہربانی، مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے میں بے ترتیبی خود لاتے ہیں، مسائل خود پیدا کرتے ہیں۔ اپنے ان مسائل پر ہم
قدرت کو فطرت کو دوش دے سکتے نہیں، یعنی اس پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے اے انسان، تمہارے لیے اے مردو، تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے، مرد کو بنایا تو عورت کو بھی بنایا۔ یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک تو میل ہو گیا، ایک فیمیل، ایک مرد ہو گیا، ایک عورت، جینڈر کہتے ہیں اس کو انگلش میں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ایک تیسری جنس ہوتی ہے، تیسری جنس نہیں ہوتی، جن کو آپ خسرے، ہجڑے، خواجہ سرا یا اسپیشل پیپل وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، یہ بیماری ہے، یہ تیسری جنس نہیں ہے، ذہن میں رہے، مرد ہیں یا عورت۔ مخنث کہتے ہیں عربی میں جو کسی بیماری کی وجہ سے ان میں یہ حال ہوتا ہے، وہ تیسری جنس نہیں ہوتی، یہ بھی آپ کو ضروری بتانا تھا۔ میں نے ذکر کیا تھا پہلے ایک کوئی آیت آئی تھی تو 6 جمعے مسلسل میں نے میاں بیوی کے موضوع پر بیان کیا تھا۔ یہ بیٹھے ہیں، میں نے اعلان کیا تھا کہ کسی کے پاس وہ ریکارڈنگ ہو تو وہ لے آئے تاکہ دوبارہ اس کو، اس زمانے میں کیسیٹس تھے، سی ڈی بھی نہیں تھی، اور یہ آج کل کی نئی ٹیکنالوجی، کیونکہ ٹیکنالوجی میں یہ ہے وہ سفر کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے تو پچھلی چیزیں ختم کرتی جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں کیسٹ، آڈیو کیسٹس ہوتے تھے، تو انہوں نے 4 لا کر دی ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ اس کو دوبارہ اس میں پیش کر دیا جائے لوگوں کو، مزید پھر بیان کروں گا تو بڑا ٹائم لگے گا۔ یہاں میاں بیوی کے حوالے سے کچھ باتیں دہراؤں گا۔ ہمارے ہاں شوہر، میاں، ہسبینڈ، مرد، یہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ عورت کے لیے وائف، بیوی، زوجہ یا دوسروں میں اپنے اپنے لفظ بولے جاتے ہیں، جہاں جہاں مختلف زبانیں ہیں، کوئی سوانی کہتا ہے، کوئی لوگائی کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اپنی اپنی بولیوں میں